امت و امامت کے ملاپ کی زندگی ہے، آپس میں جوڑ پیدا ہوگا. یعنی جس طرح پہلے انفرادی حالت سے نکلے تو ازدواجی زندگی شروع ہوئی، دو کے ملنے سے میاں بیوی بنے، پھر میاں بیوی ایک زندگی بنے، پھر بچے پیدا ہوئے تو خانوادگی زندگی بن گئی. یہ خانوادہ، یہ گھرانہ دوسرے گھرانوں کے ساتھ ملا تو ایک سماجی زندگی تشکیل پائی. اس سماجی زندگی سے آگے بڑھتے ہوئے ایک قومی زندگی کا روپ اس نے دھار لیا. اور یہ قوم اگر ترقی کر کے ارتقا کر کے امت کے حیات امت میں تبدیل ہو جائے، امت والی زندگی اپنا لے، تو پھر اس کو ایک اور اکائی کے ساتھ جوڑنا ہے، اور وہ امامت ہے. امامت و امت کا ملاپ ہو کر ایک نئی حیات، ایک نئی انسان زندگی ترکیب دیتا ہے اور تشکیل دیتا ہے. اور پھر ہر زندگی کے اپنے آثار ہیں، جیسے انفرادی زندگی ہے جن کو یہاں آپ پنجابی میں چھڑے کہتے ہیں، چھڑے، عزوب، مجرد، غیر شادی شدہ. ان کی زندگی کا ایک اپنا انداز ہے، ایک اپنا طریقہ ہے. ان کی مشترکہ ملتے جلتے ہوتے ہیں. غیر شادی شدہ تقریباً ملتے جلتے ہوتے ہیں، ڈسپلن نہیں ہوتا، نظم نہیں ہوتا، احساس ذمہ داری نہیں ہوتا، مسئولیت پذیر نہیں ہوتے، جواب دہ نہیں ہوتے، اور اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، کسی قید و حد کے پابند نہیں ہوتے، کسی خاص آداب اخلاق کو نہیں اپناتے، جو مرضی میں آئے کرتے ہیں. عموماً بھلے اکا دکا ایسے ہوتے ہیں جو خاندان کے والدین کے تحت تاثیر ہوتے ہیں یا کسی ایسے سلسلے میں پابند ہوتے ہیں، لیکن عموماً انفرادی زندگی کی حد تک رکے ہوئے لوگ یہ اس طرح کی ایک زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جس میں بے قید و بند کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. ازدواجی زندگی میں آنے کے بعد پھر کچھ ذمہ داریاں چونکہ اب جڑ گئے ہیں تو اس زندگی نے ان کو ایک نیا انداز بتایا ہے. اب ذمہ داریاں شروع ہو گئی ہیں، اب کچھ چیزوں کی پابندی آ گئی ہے، کچھ تبدیلی آ گئی ہے، عادتوں میں آ گئی ہے، انداز میں آ گئی ہے، رہن سہن میں آ گئی ہے، تھوڑا سا نظم زندگی کے اندر آنا شروع ہوتا ہے. جب خاندانی زندگی شروع ہوتی ہے تو اور زیادہ انسان ذمہ دار تر بنتا جا رہا ہے. تبدیلیاں فرد کے اندر آتی جاتی ہیں جو جو زندگی کی سیڑھیاں آگے تشکیل دیتا جاتا ہے. اسی طرح جب وہ زندگی کا آخری مرحلہ جو عروج ہے، معراج زندگی انسان کی، مومن انسان کی جب تشکیل پاتی ہے، یعنی امت کی شکل اختیار کرتا ہے اور پھر اس کا امامت کے نظام سے تعلق قائم ہوتا ہے اور امامت کے سائے میں یہ امت کی زندگی اس کی آ جاتی ہے، تو وہاں یہی فرد، یہی مومن، یہی اکیلا انسان جو پہلے فرد تھا اب بالکل ایک علیحدہ انسان بن جاتا ہے. شاید کوئی تصدیق بھی نہ کرے کہ یہ وہی کیلنڈر تھا جو اس زمانے میں کسی چیز کا جواب دہ نہیں تھا. آج یہ ایثارگر ہے، آج یہ فداکار ہے، آج یہ بہت اعلیٰ انسانی صفات کا مالک ہے اور بہت اعلیٰ ایثار کی منزل پر یہ فائز ہو گیا ہے. یہ زندگی کے اپنے اپنے درجے کے مطابق اثرات ہیں. اور یہ جو زندگی کے ہمارے درجات ہیں، انفرادیت سے ازدواجیت تک آتے ہیں، ازدواجیت سے پھر خاندانی زندگی آتی ہے، سماجی زندگی آتی ہے، پھر قومی زندگی آتی ہے، پھر اس کے بعد آگے ایمانی زندگی اور امت کی زندگی جب شروع ہوتی ہے، تشکیل پاتی ہے. ان سب حالات کے لیے خاص آداب ہیں، خاص ان کے قواعد ہیں، خاص ان کے قوانین ہیں. ان میں سے ایک قاعدہ اس زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو احکام، جو زندگی کے آداب، جو زندگی کے قواعد اور قوانین مقرر کیے ہیں، وہ یہ کہ یہ زندگی، اس کا قوام اور اس کا قیام اور اس زندگی کی بقا اور اس زندگی کا دوام اس بات پر انحصار کرتا ہے کہ جس رشتے میں جڑے ہو، جس رابطے میں جڑے ہو آپس میں، اور جس تعلق نے تمہیں پہلی زندگی سے اگلی زندگی میں منتقل کیا ہے، اس تعلق کو قائم رکھنا ہے،
اس اتصال کو برقرار رکھنا ہے. یہ نہ ہو کہ انسان اپنے مزاج کی وجہ سے، اپنی عادتوں کی وجہ سے، اپنی زبان کی وجہ سے اور اپنے انداز کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے، اپنی ہوا و ہوس کی وجہ سے اور اپنے نفس کی وجہ سے ایسے اقدام کرے جیسے اکیلا انسان ہے، چھڑا انسان ہے، مجرد ہے اور مرضی سے سوتا ہے، مرضی سے اٹھتا ہے اور اپنے انداز سے جی رہا ہوتا ہے. اب ازدواج کر کے بھی اگر وہی طور طریقہ اس نے رکھا تو ازدواجی تعلق متاثر ہوگا. ازدواجی تعلق، اس تعلق نے، اس رشتے نے، اس رابطے نے آپ کو ایک نئی زندگی عطا کی ہے. اب اس نئی زندگی کے آداب آپ نے ملحوظ رکھنے ہیں اور ان آداب میں ضروری ادب یہ ہے کہ کوئی ایسا اقدام دونوں سے نہ ہو، دونوں طرف سے، جس سے یہ تعلق ٹوٹ جائے، جس سے یہ رابطہ بکھر جائے اور یہ شیرازہ بکھر جائے، منتشر ہو جائے. ہوتا ہے انسان احساس کیے بغیر، چونکہ بعض لوگ جیسا قرآن کریم میں ہے کہ شادی اس وقت ہو جب رشد آ جائے انسان کے اندر، جب رشد آئے، سوجھ بوجھ آئے. جمعہ کے خطبہ میں رشد کا موضوع بیان ہو رہا ہے. آپ جمعہ میں اگر حاضر نہیں بھی ہوتے تو بھی پیگیری کریں اس بات کو. بہت ضروری اور اہم اور بنیادی اور کلیدی بات ہے رشد اور غی کی، جو قرآن کریم نے بیان کی ہے اور خطبات جمعہ میں تقویٰ کی بات کے ضمن میں اس کی تشریح ہو رہی ہے کہ شادی اس وقت کرو جب سوجھ بوجھ پیدا ہو جائے. شادی کی سوجھ بوجھ یعنی اجتماعی زندگی کی، ازدواجی زندگی کی سوجھ بوجھ پیدا ہو جائے. صرف شہوت کافی نہیں ہے شادی کے لیے، یہ جانوروں کے لیے ہے. جانوروں کی شادی کے لیے شہوت کافی ہے، سوجھ بوجھ ضروری نہیں ہے. شہوانی بلوغ کافی ہے. عورت اور مرد کی شادی کے لیے شہوانی بلوغ کافی نہیں ہے. یوں نہیں کہ عورت کے اندر شہوت پیدا ہو گئی ہے، مرد کے اندر بھی شہوت پیدا ہو گئی ہے، بس اب ان کو شادی کروا دینی چاہیے. ماں باپ فوراً کوشش کریں کہ بچہ بالغ ہو گیا ہے، محتلم ہوتا ہے، اب اس کو شادی کی ضرورت پڑ گئی ہے. نا، رشد بھی چاہیے ساتھ، شہوت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر رشد بھی ہونا چاہیے. رشد، ذہنیت، پختگی، شادی کے تقاضے، شادی کے آداب، ازدواجی زندگی کے جو تقاضے ہیں، اتنی پختگی بھی اس کے اندر ہونی چاہیے. باہمی زندگی، دو طرفہ زندگی یا دو فرد کے ذریعے قائم زندگی کو گزارنے کے آداب بھی اس کے اندر ہونے چاہیے. اتنی سوجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ اسے پتہ چلے کہ اب میری زندگی کا ایک حصہ، ایک فریق دیگر بھی آ گیا ہے، وہ بیوی ہے، یا بیوی کو یہ احساس ہو کہ وہ مرد بھی ہے. یوں نہیں ہے کہ اب صرف میں ہوں، چونکہ بعض شادی کے بعد بھی میں ہی ہوتے ہیں، وہ دونوں ہم نہیں بنتے. شادی ان دو کو، یہ نکاح ہم بناتا ہے، ہم ایک زندگی کا عنوان ہے. یہ جب بھی میں رہیں بعد میں، ابھی بھی میں ہیں، بیوی کہے میں اور مرد کہے میں، تو اس کا مطلب ہے یہ صرف شہوتران ہیں، ان کے اندر رشد، شعور اور سوجھ بوجھ نہیں ہے. بغیر رشد کے صرف داڑھی مونچھ کے ذریعے سے، یا عورت اپنے جسمانی اس اظہار کی وجہ سے، یا عمر سال گن کر ہم نے، چونکہ بعض گھروں کے اندر ہیں بچے موجود ہیں تو ان کے سال گنتے رہتے ہیں کہ یہ اب 15 سال کے ہو گئے، اب 18 سال کے ہو گئے، اب 20 سال کے، اب 25 سال کے، اب حتماً شادی ہونا چاہیے. والدین پریشان ہو جاتے ہیں جبکہ اس کے اندر رشد نہیں ہے. شادی کے لیے شعور نہیں ہے، ذہنیت نہیں ہے، پختگی نہیں ہے، اتنی فراست اس کے اندر، بچے کے اندر پیدا نہیں ہوئی کہ جب دوسرا فریق اس کی زندگی میں آئے تو اس کو یہ احساس ہو کہ اب اس زندگی کے نئے تقاضے اور نئے آداب ہیں. اسی طرح پھر آگے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو یہ ہم کا دائرہ بڑھ جاتا ہے. اب ہم، پہلے میں ایک تھا، اب ہم سے دو ہوئے.